الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدقت يا رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے بعد خوشیوں بری عید دیکھنا نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو تمام عالم اسلام کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے، اور بالخصوص جو لوگ غم زدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے غموں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم اگر دو لفظوں میں سمجھنا ہو تو وہ اتنا سا ہے کہ جو غصے کو پی جاتا ہے اور دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پیار فرماتا ہے۔ بندہ تو اپنے رب سے پیار کرتا ہے، اور بعض نہیں بہت سارے مواقعوں کے اوپر وہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے پیار کرتا ہوں، لیکن کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بتائی ہیں کہ جب بندہ ان کاموں کی طرف اپنے آپ کو موڑ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے پیار فرماتا ہے۔ والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے برداشت کرنا اور ایک ہوتا ہے صبر کرنا، ان دونوں میں بہت سارا فرق ہے۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے میں اور برداشت کرنے میں فرق یہ ہوتا ہے، برداشت یہ ہوتی ہے کہ بندہ طاقت ہی نہیں رکھتا بدلہ لینے کی، کمزور ہے تو وہ صرف اور صرف برداشت کر سکتا ہے، اور صبر کرنا یہ ہوتا ہے کہ بندے کے پاس بدلے کی طاقت بھی ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے انتقام لینے کی، بدلہ لینے کی، لیکن اس کے باوجود وہ انتقام نہ لے، بدلہ نہ لے، تو وہ اس کو معاف کر دے اور خاموشی اختیار کر لے، تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے وہ صبر والوں کے ساتھ ہے، برداشت والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہم بہت سارے معاملات کو صرف برداشت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے، انتقام کی قدرت نہیں ہوتی، تو ہم ان معاملات کو برداشت کرتے ہیں، جبکہ ایمان والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صبر سے کام لیں۔ صبر اور برداشت اگر اس معنی کو، اس مطلب کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیا جائے کہ ہم نے اپنے معاملات کو برداشت کرنا ہے یا صبر کرنا ہے، اور دوسروں کو جو معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، وہ انتقام لینے کی، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ رحم دلی کرتا ہے اور سامنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے ان بنیادی رستوں میں سے ایک رستہ یہ ہے کہ بندہ دوسروں کو معاف کرے۔ جس کو اپنے رب کا قرب چاہیے، جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، تو اس کے لیے ایک نسخہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دے، جب رب اس کو معاف کرتا جائے گا تو وہ رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔
تو صوفیاء نے تصوف کے اندر جو بنیاد رکھی رب کے قرب کی، وہ معاف کرنے پہ رکھی۔ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جنت کے اندر بہت بلند، بہت اونچے اونچے محلات دیکھے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ اتنے خوبصورت اور اتنے بلند محلات کس کے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ محل ان لوگوں کو دینے ہیں آپ کی امت میں سے جو طاقت ہونے کے باوجود دوسروں کو معاف کرتے رہیں گے۔ یہ محل صرف ان لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں جو دوسروں کو معاف کرنا جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے دی، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالی کو سنا اور آپ خاموش رہے، اور جب صدیق اکبر خاموش ہو گئے تو حضور مسکرانا شروع ہو گئے۔ اس نے پھر گالی دی، جناب صدیق اکبر پھر خاموش رہے، اور جب دوسری مرتبہ گالی دی تو حضور اور کھل کے مسکرائے۔ جب تیسری مرتبہ گالی دی اور گالی دے کے وہ چلا گیا تو نبی پاک مسکراتے رہے۔ اتنے میں جناب صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، جتنی باتیں یہ کر کے گیا ہے اس میں آدھی تو زیادہ جھوٹ تھی۔ جب جناب صدیق نے اتنا جملہ کہا نا کہ ان باتوں میں سے آدھی سے زیادہ باتیں تو جھوٹ بول کے چلا گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور آپ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مجلس چھوڑ کے اپنے حجرہ نور میں داخل ہو گئے۔ جناب صدیق نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی، گھر میں داخل ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ مجھے گالی دے رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تو آپ ناراض ہو کے گھر تشریف لے گئے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جب تک وہ تجھے گالی دے رہا تھا اور تو خاموش تھا، تب تک تیرے پاس فرشتہ کھڑا ہو کے اس کا جواب دے رہا تھا، اور جب تو نے اپنی زبان کو کھول دیا جواب دینے کے لیے تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور جس مجلس میں شیطان آ جائے محمد الرسول اللہ اس مجلس میں نہیں بیٹھا کرتے۔ اس کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا، ابو بکر 3 چیزوں کو اچھی طرح یاد کر لو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب مظلوم اپنے ظالم کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ابو بکر دوسری چیز یاد کر لو، جو بندہ اپنی دولت میں اضافے کی دعائیں مانگے اللہ اس کی دولت کو قلت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور فرمایا ابو بکر اس چیز کو یاد کر لو، جو بندہ دوسروں کو معاف کرنے کی عادت بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا دروازہ ہی کھول دیتا ہے کہ اس نے لوگوں کو معاف کرنا شروع کیا، رب نے اس کے لیے بخشش کا دروازہ کھول دیا۔ تو جب تک بندہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، میرا ایک چچا زاد بھائی ہے، میں اس سے ہر مرتبہ نیکی کرتا ہوں، وہ مجھے ہر بار اذیت دیتا ہے، اور میں نے بھی اب ارادہ کر لیا کہ جیسا وہ کرے گا ویسا ہی میں کروں گا۔ اور یہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے، ہم کچھ عرصے تک تو بندے کو اگنور کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بھی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان جہو جا او ملے گا، میں بھی یہو جا ملنا ہے۔ یہی مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، جب تک تو اس کی باتوں کو برداشت کرتا رہے گا جبریل امین تیری مدد کرے گا، اور جب تو بدلہ لینے کی سوچ لے گا، تھان لے گا، ارادہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے اوپر سے فرشتوں کی مدد ہی اٹھا لے گا۔ تو انسان جب تک دوسروں کے رویوں کو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں کہ انسان اندر سے بڑا درد والا ہے، بعض اوقات انسانوں کے رویے بندے کو اتنی اذیت دیتے ہیں کہ اس کے الفاظ کے اندر درد چھپا ہوتا ہے، بیچارہ درد بیان کرنا بھی چاہتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو رشتہ داری ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے نا، وہ یک طرفہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے یہ ضابطہ بنا لیا، ہم نے یہ اصول بنا لیا کہ جیسا سامنے والا کرے گا ہم بھی ویسے کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ، لیکن جو تم سے قطع تعلق کرے، تم سے رشتہ توڑ دے، تم پھر بھی اس سے جوڑو۔ یہ جو ہم نے معیار بنایا نا کہ جو جیسا کرے گا میں ویسا کروں گا، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، اور ایمان والوں کو حکم نیکی کرنے کا، احسان کرنے کا۔
لیکن ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو رہن سہن ہے، وہ عدل بدلے کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ حالانکہ حکم ہمیں احسان کرنے کا، نیکی کرنے کا، جو تمہیں اذیت بھی دے رہا ہے تم اس کو برداشت کرو، جبریل امین تمہاری مدد کریں گے اور تمہاری طرف سے فرشتے اس کو جواب دیں گے جب تک تم خاموش رہو گے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جب تم نے اپنی زبان کو کھول لیا تو فرشتوں کی مدد تم سے ختم ہو گئی، اور پھر شیطان تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں بڑکائے گا کہ اب تم اس بات کا بھی جواب دو، اس بات کا بھی جواب دو۔ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ کسی بندے کو ایسی جگہ پہ ذلیل کرے جہاں پر اس کی عزت کی جاتی ہے۔ ایک جگہ پہ کسی بندے کی عزت ہے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، لوگ اس کو چاہتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی توقیر کرتے ہیں، اور وہ بندہ اس کو اس جگہ ذلیل کر رہا ہے جہاں پہ اس کی عزت کی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے والے کو پھر ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کو صرف اور صرف اپنے رب کی ضرورت ہوگی۔ جب اس کے سارے سہارے ختم ہو جائیں گے اور وہ رب کی طرف رجوع کرے گا نا، تو پھر اللہ اس کو اس موقع پہ ذلیل کرے گا جہاں صرف اس کو رب کا ساتھ چاہیے تھا، کیونکہ اس نے اس بندے کو اس جگہ ذلیل کیا جہاں پہ اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی میں ایسی برائی کو بیان کرے، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم اگر اپنے خاندانی، معاشرتی، سماجی، سیاسی جھگڑوں کی بنیاد دیکھیں نا تو وہ صرف ایک ہی نکلے گی، کسی نے آ کے ہمیں بتایا ہوگا اس نے تیرے بارے یہ کہا ہے، کیونکہ ہم آمنے سامنے بات کرنے کے تو رضامندی نہیں نہ ہوتے، ہماری مردانگی صرف اتنی ہوتی ہے کہ ہم پیٹھ پیچھے بات کر لیں، ہم کسی کے سامنے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ بہت سارے جھگڑوں کی بنیاد اٹھا کے دیکھ لیں، بنیاد یہی نکلے گی کسی نے آپ کو بتایا ہوگا اس نے تیرے بارے یہ کہا تھا۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم جا کے اس سے پوچھ لیں بھئی تو نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا، ہم کہنے والے سے بھلا کیا کہتے ہیں، اچھا انہیں اور کی کیا سی، وہ پھر دو مسالے اور لگاتا ہے، جہاں سے رشتوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے کسی کے اندر ایسی برائی بیان کی جو اس میں نہیں پائی جاتی تو برائی بیان کرنے والا تب تک نہیں مرے گا جب تک اس میں وہ برائی نہ پائی جائے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا، کسی بندے نے کسی گناہ سے توبہ کر لی ہے، اس سے گناہ ہوا تھا لیکن اس نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد اس کو کسی نے اسی گناہ کا طعنہ دیا کہ تو یوں تھا، اس کے گناہ کی طرف اشارہ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد جس نے اس کو اس کے پرانے گناہ کا طعنہ دیا تو طعنہ دینے والا تب تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں شامل نہ ہو جائے۔ آپ بہت سارے لوگوں کی، مارکیٹ کی، رشتہ داروں کی باتیں سن کے دیکھ لیں، وہ پرانی بات کا تذکرہ ضرور کریں گے، حالانکہ دین ہمیں یہ مزاج دے رہا ہے کہ تم ایک دوسروں کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرو بلکہ رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرو، لیکن ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ اسی وجہ سے بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کے باتوں کو کلیئر کرنا نہیں جانتے۔ درویش نے کہا تھا، انگ یاری دا پالن اوکھا، رشتہ داری نبھانی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ انگ یاری دا پالن اوکھا جیویں تند سوتر دی کچی، ایک کھچے تو دوجا چھڑدا جاوے۔ ہم کہتے ہیں کہ جیسا وہ کر رہا ہے میں ویسا کروں گا، درویش کہتا ہے نہیں، ایک کھچے تو دوجا چھڑدا ہی جاوے، اے تاں رندی جے پکی۔ سامنے والا بھی کہے گا نا کہ میں نے برابر کی کھینچنی ہے تو یہ سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ اور نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ایک فرمان اگر تھوڑی سی دل میں جگہ دے دیں، میرے نبی پاک نے فرمایا کہ ہر جمعرات کی رات جتنے بنی آدم زندہ ہوتے ہیں سب کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور جس بندے کے نامہ اعمال میں رشتے داری توڑنا لکھا ہونا، اللہ اس کے نامہ اعمال کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ قبول کرنا نہ کرنا تو بات ہی اگلی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت کرتا ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جیسا وہ کر رہا ہے میں تو ویسا ہی کر رہا ہوں نا، یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، آج کا دن ہوگا نا ہم سارے محلے کو عید ملیں گے، لیکن بہن اپنے سسرال میں ترس رہی ہوگی کاش میرا ویر آئے، کاش میرا بھائی آئے۔ بہن اپنے سسرال میں نا اپنے بھائی کی بڑی تعریف کرتی ہے، کیونکہ ماں باپ کے بعد صرف بھائی ہوتا ہے جو اس کی آخری امید ہوتا ہے،
اور آج ہمارے معاشرے میں جس سے ہم گزر رہے ہیں نا، جب بہن نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہو نا تو بہن اپنے بھائی کے دروازے پہ آتی ہے اور بھائی کو راضی کرنے کی ہر طرح کوشش کرتی ہے، حتیٰ کہ بہن اپنی چادر اتار کے نا سر کی وہ بھی بھائی کے قدموں پہ رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے اگر تو نہیں آئے گا تو میرے بچوں کی بارات نہیں سجے گی، اور بھائی اپنی بہن کی چادر کو ٹھوکر مار کے کہتا ہے کہ تیرا میرا مرنا جینا ختم ہو چکا ہے۔ پیچھے سے بہن کا بیٹا اور بیٹی کہہ رہے ہوتے ہیں ماں کوئی بات نہیں، ماموں نہیں آتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جانتے ہیں بہن اس وقت بلا کے کہتی تم چپ کرو، یہ میرا اور میرے بھائی کا مسئلہ ہے۔ وہ اتنی ذلت کا شکار ہونے کے باوجود بھی اپنے بھائی کے خلاف بات نہیں سنتی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہنت شیمہ ہے، آپ کے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہو گئے، لوگ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے، جب جمع کرتے کرتے شیمہ کے دروازے پہ آئے نا تو کہا کہ آپ کے حصے میں اتنا چندہ آتا ہے، ہمارے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نا کسی کی زبان پر نام آیا کہ وہ جو مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا انہوں نے ہمارے قیدی پکڑ لیے ہیں۔ تو حضرت شیمہ نے جب نبی پاک کا نام سنا تو فرمایا کہ تم چندہ جمع کرنا بند کر دو، تمہارے قیدی میں لے کے آتی ہوں۔ انہوں نے کہا ہم جنگ ہارے ہیں، ہمارے بندے قیدی ہوئے ہیں، اور جنگ کا ضابطہ ہی ہوتا ہے جب تک فدیہ نہیں دیں گے ہمارے قیدی نہیں چھوٹیں گے۔ کہا کہ تم پیسے بند کرو، تمہارے سارے قیدی میں لے کے آتی ہوں۔ اب وہ چلی، اب یہ مکے کا دور تو تھا نہیں کہ حضور کے شانوں کے اوپر گندی اوجڑیاں پھینکی جاتی، یہ مکے کا دور تو تھا نہیں کہ طائف کے اندر حضور پہ پتھر برسائے جاتے۔ صحابی کہتے ہیں جب حضور کو ہم نے طائف کے بازار میں پینے کے لیے پانی کا پیالہ پیش کیا نا تو حضور کے سر انور سے اتنا خون بہہ رہا تھا کہ پانی پینے سے پہلے پہلے سارا پیالہ خون کا بھر گیا تھا، اور حضور نے جو نالین طائف کے بازار میں استعمال کیے تھے نا وہ خون سے اتنے بھرے ہوئے تھے کہ حضور سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور حضور ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تو دو بدماش لڑکے آگے بڑھے اور حضور کی بغلوں میں ہاتھ دے کے طائف کے بازار میں حضور کو نعوذ باللہ گھسیٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنی اذیت برداشت کرنے کے باوجود حضور نے اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگی۔ اب یہ مکے کا دور تو تھا نہیں کہ ابو لہب کی بیوی حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی، یہ مدنی دور ہے اور صحابہ ننگی تلواریں لے کے حضور کے حجرے کے باہر کھڑے ہیں۔ جب حضرت شیمہ آئی تو تلواروں کے ساتھ راستہ روکا گیا، تو آپ کو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، تو جملہ سنیے گا کہ بہن اپنے بھائی پہ کتنا مان کرتی ہے۔ کہا تم جانتے نہیں کہ میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں؟ حضور نے یہ جملہ سنا، اپنے حجرے سے باہر آئے، اپنی بہن کو لیا، جا کر اپنے نشست پہ بٹھایا، بچپن کی کچھ یادیں تازہ کی، کیونکہ آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں، حضور کی رضائی بہن ہے۔ میں بات کو صرف حدیث کو مختصر کر رہا ہوں، اور پوچھا کہ آنے کا مقصد کیا ہے، تو کہنے لگی کہ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ ہیں جو آپ لوگوں نے قیدی بنا لی ہیں، تو میں ان کو چھڑانے کے لیے۔ اب حضور کا جملہ سنیے گا، فرمایا آنے کی زحمت کیوں کیا، تم پیغام بیچتی، محمد قیدیوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتا۔ جنگ ہے، جنگ ہے۔ حضور نے اعلان کر دیا، باہر تشریف ہے، صحابہ کو جمع کیا۔ اب حضور کا خطبہ سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، میں نے کبھی بھی جنگی فیصلہ اکیلے نہیں کیا، پہلے مشاورت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جنگی حکمت عملی تیار ہوتی ہے، اس کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن آج میں نے ایک فیصلہ اکیلے کیا کیونکہ میری دہلیز کے اوپر میری بہن آ گئی ہے، اس لیے میں نے تم سے مشورہ عرض کیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے، تو میں صرف تمہیں بتا اس لیے رہا ہوں کہ میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی، اس لیے میں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب اس بات کے بعد ایک بات صرف یاد رکھیں، کسی بندے کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اس کا بیٹا نشے پہ لگ گیا، اس کو ساری رات نیند نہیں آتی، وہ ساری رات تڑپتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی اصلاح کیسے کروں۔ کسی باپ کو یہ پتہ چل جائے نا کہ میرا بیٹا جواریوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا، باپ ساری رات تڑپتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ کاش اتنا درد ہم نے حضور کی امت کا لیا ہوتا، جس دن ہمارے دل کے اندر صرف ایک چیز پیدا ہو جائے کہ یار سامنے والا کچھ بھی ہو، کم از کم حضور کا امتی تو ہے نا یار، اور یہ وہ امتی ہے جس کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غاروں کے اندر نکیلے پتھروں کے اوپر سر رکھ کے اتنے آنسو بہائے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کو لینے کے لیے جایا کرتے تھے نا
تو جس جگہ حضور نے سجدہ کیا ہوتا تھا نا، وہ ساری کی ساری زمین حضور کے آنسوؤں سے بھری ہوتی تھی، اور وہاں آنسوؤں کا پانی جمع ہوتا تھا، صرف کس کی خاطر؟ کہ یا اللہ میری امت جہنم میں نہ جائے۔ اب یہ حدیث پاک سنیں، لا يدخل الجنت قاطعون، اور میرے نبی نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم کچھ بھی ہیں، کوئی بھی ہیں، کم از کم حضور کے امتی ضرور ہے۔ اس واسطے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا انجام اچھا ہو، تو اس لیے عدلے کا بدلہ یہ چھوڑ دیں، ایک کھچے تے دوجا چھڑ دے جاوے، اتا رہندی جے پکی۔ اگر ہم کہیں گے ہم نے برابری کی ٹکر لینی ہے تو یہ رشتے کمزور ہوتے ہیں۔ آپ سب کو عید ملے، اور اگر اپنے بہن بھائیوں کو عید نہ ملے تو یار عید کا مزہ نہیں ہے۔ اس واسطے رشتوں کو نبھانا سیکھیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔